یہ ہڈی اپنی مرضی سے پھینک تو نہیں سکتے ہم. کھانے کے بعد جو ہڈی ہوتی ہے، گوشت کی ہڈی، یہ تو اپنی مرضی سے پھینکنا ہماری ذمہ ہے ہی نہیں. یہ تو کسی کا حق ہے جو ہم نہیں کھا سکتے. ہم ہڈی نہیں کھا سکتے، ہم ہڈی پہ لگا گوشت کھاتے ہیں، لیکن ہڈی کسی کا حق ہے، اور اگر ہم نے اس کی قدردانی نہ کی، ہم کسی کا حق کھا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے، میرے آقا مدینے والے کریم آقا نے فرمایا، اس ہڈی پہ اللہ پاک غذا لگاتا ہے. کن کی؟ جنات کی. اس کو ایسے نہ پھینکو، کوڑے میں پھینک دیا، گندگی میں پھینک دیا. اس کو صاف جگہ میں پھینکے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کو میاں صاحب کہتے تھے، مولانا مظفر حسین کاندھی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں ہے کہ ایک مہمان ان کے پاس طالب علم تھے، تو فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے دسترخوان کسے کہتے ہیں اور دسترخوان کے آداب کیا ہیں؟ پھر خود ہی فرمایا کہ اس میں ہڈیاں ہیں تو صاف جگہ پہ پھینکو، اس کے روٹی کے ٹکڑے ہیں تو ان کو پرندوں کو دو، اور اس کے جو ذرے ہیں چھوٹے چھوٹے روٹی کے، تو وہ چونٹیوں کے بلوں کے لیے، کیڑوں مکوڑوں کے لیے. ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ذمہ کیا ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ بوٹی، اس کی ہڈی ہم پھینک دیتے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ جنات کے تعلقات ہیں، میں نے ان سے یہ بات بارہا سنی ہے کہ جو ہڈی کی قدردانی نہیں کرتے، ہڈی کو مس یوز کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، ہم لوگ ان کے دشمن بن جاتے ہیں. یا پھر ہمیں غصہ آتا ہے کہ ہماری غذا ضائع کر رہے ہیں، ہماری غذا ضائع کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ تو قطرہ قطرہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. ہڈی کا ایک ٹکڑا ہماری بخشش کا ذریعہ، ہمارے رزق کا ذریعہ، ہماری زندگی کی برکتوں، خیروں اور عافیتوں کا ذریعہ بن سکتا ہے، بن رہا ہے اور بنے گا. تو چھوٹی چھوٹی چیز کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں کہ اس کے اندر نہ معلوم کس کا رزق رکھا ہے اور اس کی کس کے ذمے ہے کہ ہمیں پہنچانا ہے. ہمارے ذمے ہے، ہمیں پہنچانا ہے. کسی کا رزق رکھا ہے اور اس کا رزق ہم ضائع کر رہے ہیں. اس کی ہڈی ہے، چاہے وہ مرغی کا گوشت ہے، جانور، چھوٹے بڑے جانور کا گوشت ہے، اسی ہڈی کو اللہ غذا لگاتا ہے. اس کو صاف جگہ پہ رکھنا. بظاہر کتے بلے کھا جائیں، چلو کتا ہی کھا جائے، خنزیر ہے، حرام ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اس کو بھوکا پیاسا رکھو، اس کو مار دو. وعبقری حسان